الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام درد مل کر محبت سے پڑھیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 27 رجب المرجب کو اپنے پاس بلا کر دیدار کا شرف بخشا. اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کرایا، اپنے محبوب سے ملاقات کی. آج ہم اس سفر معراج کو مکہ سے اقصیٰ تک جو سفر ہے اس کو شروع کرتے ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آپ تشریف فرما تھے. کمرے میں آپ چارپائی پر لیٹ کر اوپر کالی کمبلی اوڑھ کے چہرے پہ ڈال کے بے نیازی سے سوئے ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو آرڈر کیا، حکم دیا کہ اے جبریل آج اسرافیل کو بھی لے جا، میکائیل کو بھی لے جا، عزرائیل کو بھی لے جا، 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے جا اور جنت سے ایک براق بھی لے جا. اور آج میرے محبوب سے میں نے ملاقات کرنی ہے، جاؤ اسے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آؤ. حضرت جبرائیل نے حضرت اسرافیل کو بتایا. حضرت اسرافیل وہ فرشتے ہیں جو وہ سائرن لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے 2 مرتبہ سائرن بجانا ہے. ایک مرتبہ
جب وہ اس میں پھونکیں گے، پھونک ماریں گے، تو اس کی پھونک سے سارے زندہ مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت آ جائے گی، کائنات میں کوئی زندہ نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ جب وہ پھونکیں گے تو پھر ساری کائنات زندہ ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں پھونکے چ کچھ نہیں رکھیا، پھونکے چ ایویں ہی پھونکا مار دے نے۔ حضرت اسرافیل دی پھونک نال لوگ مرن بھی جان گے تے پھر زندہ بھی ہو جانے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام جو رزق تقسیم کرنے پر لگے ہوئے ہیں، کہا اس کو بھی ساتھ لے جا کہ آج کی رات جو کھا کر سو گیا پھر وہ اٹھے گا تو کھائے گا، لہذا اسے بھی ساتھ لے جا، اور اسرائیل کو بھی ساتھ لے جا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج خوشیوں کی رات ہے، آج کی رات کوئی مرے گا نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، تاریخ میں 2 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں کوئی مرا نہیں، کوئی مرا نہیں ہے۔ پہلی رات وہ ہے جب آقا کریم کی ولادت ہوئی، اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں اس رات نہ کسی کے ہاں بیٹا بیٹی پیدا کی ہے اور نہ ہی اس رات کوئی مرا ہے۔ کیوں؟ کہا میرا محبوب دنیا پہ تشریف لا رہا ہے، پوری کائنات مسرور ہے، تو جن میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ اور دوسری رات یہ شب معراج کی رات ہے، کہا آج محبوب اور محب کی ملاقات ہے، آج ہم راز و نیاز کی باتیں کریں گے، اکٹھے بیٹھیں گے، اور کائنات میں آج کسی کو رو کر واویلا نہیں کرنا چاہیے کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ کہا اے اسرائیل تو بھی آج کی رات تیری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ لوگوں کی تم نے روح قبض کرنی ہے، آج تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے پروٹوکول کے لیے جاؤ، میرے محبوب کے پروٹوکول کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جاؤ۔ سنو، حضرت جبریل امین جو ہے یہ سدرۃ المنتہا کے مکین ہے۔ کیا ہے؟ سدرۃ وہاں کے رہنے والے ہیں، اور پھر بیت المعمور کے خطیب بھی ہیں، فرشتوں کے امام، اور جتنی بھی کتب سماویہ ہیں، اللہ رب العزت نے جتنی کتابیں اتاری ہیں ان سب کتابوں کے حافظ بھی ہیں، اور سب کتابوں کے اور اللہ کے رازدار بھی ہیں، اللہ کے رازدار بھی ہے۔ کہا اے جبریل آج تو یہ سارے قافلے کو اپنی قیادت میں لے کے جا، اور جا میرے محبوب کو لے کے آ، میرے محبوب کو لے کے آ۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے محبوب نبی کی شانیں کیا ہے کہ اللہ کے جو نوری فرشتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹوکول کے لیے، آپ کے کس کے لیے ہے؟ یہ پروٹوکول کا لفظ میں آپ کو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ آج کل ہمیں سمجھ یہی آتا ہے کہ بڑے لوگوں کا پروٹوکول ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نوری فرشتے آقا کریم کے پروٹوکول کے لیے ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور یہ کیا شان ہے، اتھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکتا،
محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. اتھاں چپ دی جائے الا کوئی نہیں سکتا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا. اب حضرت جبریل امین آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آقا کریم بے نیازی سے کمرے کی کنڈی لگا کے سوئے ہوئے، اور اتنی بے نیازی یہ نہیں کہ جناب پہلے سے تیار ہو، چاہ رہے ہو، آپ تو سوئے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس ملاقات کو اللہ رب العزت خود چاہ رہے ہیں. آقا کریم کی چاہت تو ہے، منشا بھی ہے کہ ملاقات ہو، لیکن آج اس رات جو ملاقات ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. جبریل امین دروازے پہ کھڑے. اب آداب دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہی، شہنشاہی، آپ کا پروٹوکول، ادب و آداب. جبریل امین، یا اللہ تیرا محبوب کنڈی لگا کے سویا ہوا ہے، کنڈی لگا کے کیا دستک دی جائے؟ کہا نا دستک نہیں دینی، دستک نہیں دینی. اب سنیے دستک کیوں نہیں دینی. جب دستک دی جائے تو جو اندر ہوتا ہے وہ اٹھ کر باہر والے کے لیے دروازہ کھولتا ہے. باہر والے کے لیے کیا کرتا ہے؟ دروازہ کھولتا ہے. اے جبریل، تیری یہ شان نہیں ہے کہ تو دستک دے، میرا محبوب تیرے لیے دروازہ کھولے. نہ، ایسا نہیں کرنا. اور دوسری ایک جو بات ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جبریل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے استاد ہیں. یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا. جب کوئی استاذ آئے تو شاگرد اس کی خدمت کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتا ہے نا، اور اس کو سعادت بھی سمجھتا ہے. لیکن یہاں الٹا تماشا ہے. استاذ باہر کھڑا ہے، شاگرد اندر ہے. اجازت ہے یا اللہ میں دروازے پر دستک دوں؟ کہا جبریل نہیں، تو ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے جبریل میرے محبوب کا استاد نہیں ہے، میرے محبوب کا غلام ہے، میرے محبوب کا دربان ہے. لہذا تو دستک دے، اور مجھے یہ گوارا نہیں میرا محبوب اٹھ کر تیرے لیے دروازہ کھولے. یا اللہ پھر کیا کروں؟ کہا اے جبریل چھت پہ چڑھ، پہلے چھت کا حجاب دور کر، میں اپنے محبوب کو ڈائریکٹ دیکھ رہا ہوں. جب میرے محبوب کی آنکھ کھلے تو وہ بھی ڈائریکٹ میری طرف دیکھے. حضرت جبریل امین نے چھت کو دور کیا. اب جب نیچے اترے تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کالی کملی اوڑھ کر سوئے ہوئے. اب پھر اگلا سوال، یا اللہ چہرے سے چادر ہٹا دوں؟ کہا جبریل نہ، ایسا نہ کرنا. یا اللہ پھر اٹھاؤں کیسے؟ میں اٹھا کر آپ کا پیغام کیسے دوں؟ اے جبریل سن، میرا محبوب سویا ہوا ہے. آج تو میرے محبوب کے لیے اسے اٹھانا کیسے ہے تجھے میں بتاتا ہوں. تیرے یہ جو کافوری ہونٹ ہے میں نے اسی دن کے لیے بنائے تھے. آج اپنے ان کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب کے پاؤں
کی تلیوں پہ لگا دے، میرا محبوب خود ہی جاگ جائے گا۔ کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، کافور پتہ ہے آپ کو، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب تیرے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک میرے محبوب کی تلیوں پہ محسوس ہوگی، میرا محبوب خود ہی جاگ جائے گا۔ سنیے، اگر استاد ہوتا تو شاگرد کے پاؤں کو چومنے کا حکم دیا جاتا؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ جبریل استاد نہیں ہے، یہ غلام ہے، اور غلام کو بتایا جاتا ہے اپنے آقا کے پاؤں کو چوم لو، اور جب چوما تو جبریل امین بھی کیا کہتے ہیں، نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ اب حضرت جبریل امین نے اپنے کافوری ہونٹوں کو آقا کریم کی تلیوں کے ساتھ لگایا۔ آقا کریم جاگے، اے جبریل آج خیریت ہے؟ رات کے وقت سوئے ہوئے مجھے اٹھایا ہے؟ کہا، اے محبوب آج اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے، اللہ آپ سے ملاقات کے مشتاق ہے، لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے پہلے مکہ لے جایا گیا، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، آپ کے دل کو جو ہے وہ دھویا گیا، پھر آپ کے سینے کو سی دیا گیا، اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے سینے کو چاک ہوتا بھی دیکھ رہا ہوں، دل کو دھوتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں، میرے سینے کو جب سیا گیا تب بھی دیکھ رہا ہوں۔ اب مجھے ذرا عقل ہے تو ذرا سوچئے، سینہ چیر دیا جائے، دل نکال دیا جائے، بندہ دیکھ سکتا ہے خود؟ زندہ بندہ ہو، اس کا سینہ چاک کر کے دل نکال دیا جائے، بندہ خود دیکھ سکتا ہے؟ آقا کریم ارشاد فرما رہے ہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جب یہ تیاری مکمل ہو گئی، پھر براق لایا گیا۔ کیا لایا گیا؟ براق جنت کی سواری ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جنت کی سواری ہے، اور بڑی ہی خوبصورت سواری ہے، اور اس براق کی رفتار کتنی ہے؟ پہلے ہم برق کو جانتے ہیں۔ برق کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو۔ کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو برق کہا جاتا ہے۔ اور بجلی کی رفتار کیا ہے؟ آج کے سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ بجلی جو ہے یہ 1 سیکنڈ میں 1,86,284 کلومیٹر سفر طے کرتی ہے۔ یہ موجودہ جو ہماری بجلی ہے جس سے سب کچھ چل رہا ہے، اس کی رفتار بتائیے، 1,86,284 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں۔ کتنے میں؟ 1 سیکنڈ میں، یعنی تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر۔ کتنے؟ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں یہ بجلی سفر کرتی ہے، یہ برق ہے، اور اس کا ابا براق ہے۔ اس کا ابا وہ براق، جب اس بجلی کی سپیڈ کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے تو وہ براق کی کتنی سپیڈ ہوگی؟ کہا کہ جہاں تک اس براق کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا، وہاں اس کا ایک قدم۔ وہ براق
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر کیا گیا. کیا کیا گیا؟ حاضر کیا گیا. لیکن جب براق پر چڑھنے لگے نا آقا کریم، آپ نے اپنا رکاب میں پاؤں رکھا، جبریل امین نے نیچے اپنا ہاتھ رکھا. مجھے آقا کریم نے جب رکاب میں پاؤں رکھا نا، تھوڑے لمحے کے لیے سوچا اور اپنا پاؤں نیچے کر لیا. کہا جبریل میں ابھی براق پر سوار نہیں ہوں گا، ابھی براق پر سوار نہیں ہوں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین، یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کیوں نہیں؟ کہا آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چاہیں، بتائیں کہ آقا کریم نہیں آنا چاہتے. اب دیکھیے محبوب کے نخرے، اپنی امت کے لیے کس کس جگہ پر کیسے کیسے اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کا مقدمہ رکھا. حضرت جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا اللہ آپ کے محبوب تو نہیں آنا چاہ رہے، آپ کے محبوب تو، کیا کیا جائے؟ کہا ہے جبریل جا. بڑا پیارا جملہ دینے لگا، توجہ کیجئے گا، پنجابی چ کہہ لیے بڑا مزہ آئے گا. جا میرے محبوب نو پوچھ کہ اس ملاقات دا مل کی ہے. اس ملاقات دا جو میرا محبوب اس ملاقات دا مل منگے گا اسی ادا کر دیا. آقا کریم نے فرمایا جبریل میرے رب نو اے دسو کہ آقا کریم اپنی محبوب امت واسطے بڑے پریشان، بڑے. اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیتا، اے محبوبہ ایک گل ہے تو پھر سن، والا سوف یعطیک ربک فترضی، ان قریب اسی تینوں اینا عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا. آقا کریم نے ارشاد فرمایا یا اللہ میں ادو تک راضی نہیں ہوگا گا جدو تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا، ادو تک میں راضی نہیں ہوگا گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے جبریل میرے محبوب نو کہے آ جا، جویں تو چاہے گا اوے تیری محبوب امت واسطے کیتا جائے گا. اس مکالمے تو بعد اور اس انعام تو بعد آقا کریم نے اپنی محبوب امت نو ایتھے بھی نہیں بھولیا تے اوتھے بھی نہیں بھولیا، ہر جگہ تے اپنی محبوب تے گناہگار امت نو نال رکھیا. اللہ رب العزت نے توجہ کریا جو اس سفر نو اپنے نام تو شروع کیتا، ہن اے سفر مکہ تو شروع ہو گیا. مکہ تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کیا فرمایا؟ اسری بعبدہ، کہ سیر کرائی اپنے بندہ خاص نو. ایتھے اے نہیں فرمایا بے نبی جہی کہ اپنے نبی نو سیر کرائی. توجہ کرے کہ بڑا پیارا اور محبت والا نقطہ ہے. بندہ کی ہوندا ہے؟ فرمایا بندہ خاص کو. بندہ تب ہوتا ہے جب جسم اور روح دونوں ہو، جسم اور روح دونوں ہو. لیکن آقا کریم یہاں پر بے نبی یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ اللہ کے محبوب نبی تب بھی نبی رہ چکے ہیں جب یہ جسم تھا ہی نہیں، جب یہ جسم تھا ہی نہیں. سب سے پہلے انسان کون ہے؟
حضرت آدم علیہ السلام یار، سب سے پہلے انسان کون ہے؟ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام۔ فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ کہا ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، یعنی مکمل کمپلیٹ نہیں تھے، میں تو تب بھی نبی تھا۔ یعنی ابھی انسان مکمل نہیں ہے، پہلا انسان اپنا وجود ابھی پورا نہیں بنایا، اس سے پہلے بھی آقا کریم نبی ہے، نبی تھے، نبی۔ اب سوال یہ ہے کہ آقا کریم نبی تب بھی تھے جب ابھی جسم نہیں تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی ہونے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے، نبی ہونے کے لیے کیوں؟ کہ جسم سے پہلے بھی وہ نبی تھے اور ہے، لیکن اعلان نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اعلان نبوت کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے کہ انسانوں میں آ کر نبی بن کے آنا تھا، تو پھر اس لیے لباس بشریت کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ آقا کریم کی شان تین طرح سے ظاہر ہوتی ہے اس سفر میں۔ سفر کی تین حصے ہیں۔ پہلا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے اس سفر میں آپ کا یہ سفر جسمانی طور پر آپ کی شان کو ظاہر کرتا ہے، لباس بشریت میں آپ کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب مسجد اقصی سے سدرہ تک، تو یہ روحانی سفر آپ کی نورانیت کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر سدرہ سے آگے لامکہ تک حقیقت محمدی کو ظاہر کرتا ہے، حقیقت محمدی کو ظاہر کرتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اسریٰ بعبدہ، سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، اور بندہ ہونے کے لیے جسم کا بھی ہونا ضروری ہے، روح کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور آگے سنیے، سفر لامکان تک ہے، سفر، لیکن یہاں پر بتایا الی المسجد الحرام، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں صرف اقصی تک کیوں بیان فرمایا؟ سنیے، حضور علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں رہے، حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تک گئے، پھر واپس آگے بچپن میں ہی۔ کفار مکہ جانتے ہیں کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ مکہ سے کبھی باہر نہیں گیا کسی شہر میں، اور اقصی کا ذکر کیوں آیا؟ توجہ کیجئے گا، بہت سارے کفار مکہ وہ اقصی تک جا چکے تھے، بیت المقدس کو دیکھ چکے تھے، فلسطین میں جا کر مسجد اقصی کی سیر کر چکے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اقصی اس لیے فرمایا، توجہ کیجئے گا، کہ ان کفار کی معلومات صرف اور صرف اقصی تک کی ہے۔ اگر بتایا جاتا لامکان کا، تو لامکان تو ان کا ابا بھی نہیں جانتا، لامکان کی ان کو معلومات نہیں ہے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میں نے سیر کرائی، کیوں؟ اس لیے تمہاری معلومات، توجہ کیجئے گا، جملہ اپنے پاس رکھیے گا، اس لیے فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کے سفر کی حد نہیں ہے،
بلکہ یہ کفار کی معلومات کی حد ہے، کفار کے معلومات کی حد ہے۔ اسی لیے جب ابو جہل کو حضور علیہ السلام نے جب بتایا کہ میں راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں جا کر جناب مسجد حرام سے اقصیٰ تک، پھر سدرہ تک، پھر لامکاں تک جنت دوزخ کی سیر کی اور راتوں رات واپس آیا، توجہ کیجئے گا، کفار نے اور ابو جہل نے رولا ڈالا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اگر تو نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے تو پھر بتا مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں؟ تو بتا مسجد اقصیٰ کی ونڈوز کتنی ہے؟ اب مجھے ذرا سوال آپ سے، یہاں آپ کئی جب سے یہ مسجد نہیں بنی ہے سارے نماز پڑھ رہے ہوں گے، پنکھے گنے بغیر کوئی بتا سکتا ہے جی مسجد میں کتنے پنکھے لگے ہوئے؟ 3 سال تو مجھے ہو گئے، بولے یقین سے میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ ابھی تک گنے نہیں صحیح کرا۔ کیوں؟ جب کوئی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے وہ لائٹیں اور پنکھے نہیں گنتا، اس کا جو نظریہ ہے وہ صرف نماز پڑھنے کا ہے، وہ مقصد نماز سے آتا ہے، نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ ٹوٹیوں پہ ہم روز وضو کرتے ہیں، ٹوٹیاں نہیں گنتے، لیکن توجہ کیجئے گا جو حضور علیہ السلام کے علم پر بات کرتے ہیں، کفار نے پوچھا اگر آپ نے مسجد اقصیٰ دیکھی ہے، اور سنیے مسجد اقصیٰ میں صرف آقا کریم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے اگلے سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن جب کفار نے پوچھا بتاؤ دروازے کتنے ہیں، ونڈو کتنی ہے، فلاں چیز کتنی ہے، ادھر کافر پوچھ رہے تھے، ادھر حضور علیہ السلام صحیح جواب دے رہے تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم ایسے جواب دے رہے تھے جیسے سامنے مسجد اقصیٰ ہو، حضور دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ کا بیان صرف اس لیے کیا کہ یہ آقا کریم کے سفر کی حد نہیں ہے، کافروں کی معلومات کی حد ہے، تاکہ یہ سوال کرے میرا محبوب جواب دے اور یہ اطمینان کر لے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو واقعہ ہی اپنا دیدار کروا دیا ہے، اپنا دیدار کروا دیا ہے۔ ابھی ہم مکہ سے سفر شروع کیا ہے، اگلا جمعہ اقصیٰ اور پھر اگلا سفر شروع ہوگا۔ یہاں پر جو شروع میں آئے انہوں نے شروع سے سنا، جو بعد میں آ رہے ہیں ان کا اپنا مقدر۔ جلدی آؤ گے، آج کل میں 1:05 پہ خطاب شروع کر رہا ہوں، اگر 1 بجے تک آ جائیں گے تو یقین ہے آپ کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ یہ قرآن اور حدیث کے مطابق آپ کو یہاں پر خطاب ملتا ہے، میں کوئی ڈھکوسلے نہیں، سنی سنائی باتیں نہیں، تحقیق اور تصدیق کے بعد یہاں پر بیان کرتا ہوں۔ صبح تقریباً 9:30 سے لے کر 12:30 بجے تک میری یہ تیاری کا وقت ہوتا ہے، میں کہیں نہیں جاتا، صرف تیاری کرتا ہوں، کتابیں ہوتی ہیں اور تحقیق اور تصدیق کر کے پھر یہاں بات کرتا ہوں۔ اور کسی کو نہ ہو تو یہ میرے پاس لکھا ہوا بھی ہوتا ہے، ابھی کوئی پوچھ بھی سکتا ہے، ہاں جی، تو حوالہ کے ساتھ۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ 1 بجے آپ مسجد میں آ جایا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک چھوٹی سی بات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اس کے بعد